أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. یہ چوتھا حکم انتظامی ہے رعیت کے آپس کے درمیان. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور آپ نہ دے السفہاء. سفہاء یہ جمع ہے سفیہ کا، اور سفیہ یہ بے وقوف اور ناسمجھ کو کہتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور آپ نہ دے بے وقوف اور ناسمجھ لوگوں کو اموالکم التی آپ کے وہ اموال. اصل میں مال اس نوجوان کا ہے، چونکہ آپ اس کے سپروائزر ہیں، آپ اس کے گارڈین ہیں. لیکن اللہ نے اموالکم کہہ دیا کیونکہ پوزیشن اور قبضہ آپ کا ہے، آپ کے قبضے میں ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ نوجوان بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، تو آپ اس کو سپروائز کرتے رہیں، مال نہ دے اس کو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ. نہ دے آپ بے وقوفوں کو اموالکم التی آپ کے قبضے کے وہ مال جعل اللہ لکم قیاما جس میں اللہ نے آپ کو مدبر بنا دیا ہے، گارڈین بنا دیا ہے، جس کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں ایک اہم مسئلۃ الحجر فی الشرع کہ اگر کسی کی کفالت میں کوئی یتیم ہے اور یہ اس کا کفیل ہے، تو یتیم کا مال یتیم کو نہیں دے سکتا تاکہ کہ وہ بالغ ہو جائے. قانون میں اس کے لیے مستقل کتاب ہے اور شریعت میں اس کے لیے مستقل چپٹر اور باب ہے کہ یتیم کو یتیم کا مال اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. تو اب بلوغ کیا چیز ہے؟ تو ایک ہوتا ہے بلوغ بالامارات، نشانات و علامات کے ذریعے سے بلوغت معلوم کرنا، اور ایک ہے بلوغ عمر کے حوالے سے. تو بلوغ بالامارات کہ اگر لڑکی ہے اس کو مینسز شروع ہو گیا اور عمر بھی اس کی 9 سال تک پہنچ چکی ہے تو یہ بالغ ہے.
اگر 9 سال سے پہلے بلڈ آنا شروع ہو گیا تو یہ اس میں ڈیفیکٹ ہے، مینسز نہیں، کیونکہ 9 سال سے پہلے مینسز آنے کا امکان نہیں۔ یہ تو ان کی عمر کی کوئی بیماری ہے، اسے استحاض کہتے ہیں۔ اگر لڑکی 9 سال کی ہو چکی ہے اور بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ بالغ تصور ہوگی، اور لڑکا اگر 12 سال تک اس کا عمر پہنچ چکا ہے اور اس کو احتلام آ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بالغ ہے۔ اس حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر زیر ناف بال اگ گئے ہیں تو دونوں بالغ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ عجیب آدمی ہے کہ ہم روزانہ ان سے کہہ دیں گے کہ ناڑا کھول، دیکھیں گے کہ آپ بالغ ہو چکے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ نابالغ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کے بال اگ گئے ہیں تو وہ بالغ ہو چکے ہیں، اور بالغ کے پرائیویٹ پارٹس دیکھنا اور دکھانا دونوں حرام ہے۔ عجیب بات ہے، ایک شرعی مسئلے کو حرمت پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے لڑکی سے والدہ پوچھے گی، کوئی خالہ پوچھے گی کہ بلڈ من تو نہیں آ رہا، نوجوان سے پوچھے گا کہ کوئی ویٹ ڈریم تو نہیں آ رہے، کوئی ویٹ ڈریم تو نہیں دیکھ رہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ دیکھ رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نشانات و علامات کے ذریعے سے بلوغت معلوم کرنا، اور اگر نشانات ظاہر نہیں ہو رہے، لڑکی کولڈ مزاج ہے، انہیں مینسز نہیں آتی، اور نوجوان کو ویٹ ڈریم نہیں آتا، تو اب بلوغت کا فیصلہ عمر کے حوالے سے کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے 17 ایئرز، کہ 17 سال میں آپ باؤنڈ اور پابند ہیں کہ فیصلہ کریں کہ یہ بالغ ہیں، مرد ہو یا عورت۔ جب وہ بالغ ہو گئے تو آپ مال ہینڈڈ اوور کریں گے، اس پر سب ائمہ کا اتفاق ہے۔ جب وہ اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھتا ہے تو مال ہینڈڈ اوور کریں، اگر وہ بے وقوف ہے تو نہیں ہینڈڈ اوور کرے۔ یہ جمہور ائمہ کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بلوغ کے بعد لڑکا اور لڑکی کی عقل کام نہیں کر رہا
تو آپ نے مال نہیں ہینڈڈ اوور کرنا، چاہے وہ 100 سال کا ہو جائے۔ آپ مال پوزیس رکھنا ہے، آپ کو آپ نے مال کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ کل اسی کے بچے پیدا ہو جائیں گے اور اس نے سارا مال تباہ و برباد کر دیا ہوگا اپنی بے وقوفی اور ناسمجھی کی وجہ سے۔ لہذا آپ باؤنڈ اور پابند ہیں کہ آپ اس سے اپنے پاس رکھیں۔ دوسری بات، اگر بلوغ کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی عقل کا مظاہرہ نہیں کرتی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تجربے کی بنیاد پر کہ 25 سال عمر میں آدمی دادا کے مقام پر جا پہنچتا ہے، 12 سال میں لڑکا بالغ ہو گیا اور رائٹ اوے شادی کر دی، 6 مہینے وہ بچی کی پیدا ہونے کی قلیل ترین اور مختصر ترین مدت ہے۔ 6 ماہ کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، اٹ مینس کہ وہ 12.5 سال کی عمر میں باپ بن گیا، اور پھر اسی کا بیٹا 12 سال میں بالغ ہو گیا اور شادی کر دی، اور 6 مہینے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، اٹ مینس کہ وہ 25 سال کی عمر میں دادا بن گیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب دادا بن کے بھی انہیں عقل نہیں آئی تو آپ کب تک پوزیس کرتے رہیں گے؟ دے دیں اس کو مال، اس میں رشد و ہدایت اور عقل مندی کب آئے گی؟ جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ نہ دے آپ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مال آپ کے پاس ہے اور آپ 25 سال عمر کے باوجود نہیں دیتے تو آپ اس کی حریت کو مسلوب کر رہے ہیں، یہ آپ کسی انسان کی فریڈم کو وڈرا کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ 25 سال تک اس میں عقل مندی نہیں آ رہا ہے، آپ خود بھی اس کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ آپ تو ٹرسٹی ہے، امین ہے۔ اب آپ اس کو ہینڈڈ اوور بھی نہیں کر رہا، اٹ مینس کہ وہ مال منجمد اور فروزن پڑا ہوا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ سوسائٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ جہاں مال جمود کا شکار ہوتا ہے وہاں معیشت غیر مستحکم ہوتی ہے اور وہاں مہنگائی پروان چڑھتی ہے۔ لہذا آپ دولت کو روٹیشن میں رکھیں تو سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ 25 سال کا ہو گیا تو مال حوالہ کرے تاکہ جلدی اس بے وقوف کے ہاتھ سے نکل جائے، کم از کم سوسائٹی کو تو فائدہ ملے۔ اس طرح فروزن تو نہیں رکھیں گے، لہذا آپ ایک شخص کی معیشت اور مال کو اجتماعی معیشت پر کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟
آپ دیکھیں کراچی، لاہور اور گجرانوالا میں پیسے چکر لگاتے ہیں، دولت روٹیشن میں ہوتا ہے تو وہاں معیشت مستحکم ہے۔ یہاں کے مدرسوں والے بھی چندے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ کہ ایک یتیم ایسا تھا کہ آپ نے ٹیسٹ کر دیا وہ واقعی عقل مند ہے، اپنا خیر و شر بخوبی جانتا ہے، آپ سمجھا کہ بے مقصد مال ضائع نہیں کرے گا، تو آپ نے فیصلہ کر دیا مال ہینڈڈ اوور کرنے کا، اور آپ نے ہینڈڈ اوور کر دیا بھی۔ لیکن جب اس نے مال لے لیا تو دوسرے دن اور تیسرے دن مال لٹانا شروع کر دیا، چرس اور ہیروین پینا شروع کر دیا، نشے تماشے شروع کر دیے، تو پتہ لگ گیا کہ وہ شو دے رہا تھا، اصل میں وہ عقل مند نہیں تھے۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک بار مال ہینڈڈ اوور کیا جائے تو پھر واپس ودرا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو تین ائمہ کہتے ہیں کہ ہاں واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی عقل مندی زائل ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد البلوغ وڈرال کے لیے علت ہے، لہذا آپ کورٹ آف لا میں جائیں اور قاضی صاحب کے سامنے درخواست پیش کریں کہ میرا بھتیجا ہے، یہ عقل مندی کا مظاہرہ کر چکا تھا، میں نے اسے مال تما دیا، حوالے کر دیا، لیکن اس نے پھر سے بے وقوفی شروع کر دی، اس کے بچے ہیں، وہ کل بھوکے مر جائیں گے، تو قاضی صاحب اسے سیز کرے گا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا کہ اس آدمی کا کوئی لین دین لیگل نہیں ہوگا، تاکہ جو گارڈین کورٹ مقرر کر رہا ہے وہ گارڈین اپروول دے دے۔ یہ جمہور ائمہ کا مذہب ہے، ہرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مال ہینڈڈ اوور کر دیا تو پھر وڈرال کا کوئی تصور نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور آپ نہ دے بے وقوفوں کو اموالکم التی، آپ کے قبضے کے وہ مال، اصل میں وہ مال اس نوجوان کا ہے، اس یتیم کا ہے، آپ اس کا سپروائزر ہے، آپ اس کی گارڈین ہے۔ اللہ نے اموالکم کہہ دیا کہ پوزیشن آپ کا ہے، قبضہ آپ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ نوجوان بے وقوف ہے تو انہیں مال نہ دے، آپ اس کو سپروائز کرتے رہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، آپ کے قبضے کے وہ مال، جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، جس میں اللہ نے آپ کو قیاماً مدبر بنایا ہے۔ قیاماً کا معنی ہے قیماً،
مدبرا ایاہا، کہ آپ اس کا نگرانی کرنے والا ہے، ناظر ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، کہ جس میں اللہ نے آپ کو گارڈین بنا دیا ہے، جس کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، آپ روٹی دیجئے ان کو ان مال میں سے اور کپڑے پہنائیے ان کو ان کے مال میں سے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہتے رہیے ان سے بہترین بات۔ قول معروف کا معنی کہ دیکھیے میں کب تک آپ کے مال کا چوکیداری کروں گا، آخر آپ نے بھی ذمہ داری نبھانی ہے۔ آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں، اسی نے یہ سارا مال کما دیا ہے، اسی نے یہ سارا مال کما لیا ہے۔ میرا اپنا گھر بھی ہے، میں ان کی دیکھ بھال میں مجھے ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ آپ ذرا انسان بننے کی کوشش کیجئے، تھوڑا سا عقل کا مظاہرہ کرتے رہیں، تو یہ مال میں تمہیں نہیں دے سکتے۔ یہ ہے وہ وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حوالے نہ کرے، اگر آپ نے حوالے کر دیا تو ابھی وہ چلا جاتا ہے، بیوقوف آدمی ہے، ابھی اس نے اڑانا ہے۔ البتہ اس کی ضروریات ہے، آپ اس کو اس مال میں سے پورا کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ معروف نصیحت بھی کرتے رہیں۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، آپ کھلائیے انہیں اس مال میں سے اور پہنائیے انہیں اس مال میں سے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہتے رہیے انہیں قول معروف according to circumstances and environment، according to circumstances and environment۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، آپ ٹیسٹ لیتے رہیں یتیموں کا۔ تو کس طرح ٹیسٹ لیتے رہیں؟ آپ یتیم کے مال کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اس پر ٹیسٹ کرتے رہو، کبھی کبھار 1000 روپے دے کر بازار بھیجا کرو کہ جاؤ بازار سے سودا صرف لاؤ، 2 مل پک لاؤ، اس کے ساتھ جوس لاؤ، سبزی لاؤ 1 کلو، اور بقایا پیسے واپس کر دو۔ اب اگر اس نے ٹھیک ٹھاک سودا لایا اور بقایا پیسے واپس کر دی، اٹ مینز کہ وہ بات کو سمجھ چکا ہے۔ اگر آپ نے 1000 روپے دیے اور سارے کے سارے اڑا دیے تو پتہ لگ گیا کہ اس کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، آزماتے رہیے یتیموں کو تاں کہ وہ نکاح تک پہنچ جائے۔ اب تو آپ کی شادی ہو چکی ہے، 6 ماہ یا 9 ماہ بعد آپ باپ کہلائیں گے، ابھی تک آپ انسان نہیں بنے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تاں کہ وہ نکاح کے مرحلے تک جا پہنچے، یہاں نکاح سے مراد بلوغ ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ بلوغ تک پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا،
اگر آپ نے فیل کر دیا، محسوس کر دیا اس میں رشد و ہدایت، عقل مندی، اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے ہیں، اب وہ اپنے سود و زیاں کو سمجھ چکے ہیں، نفع نقصان کو سمجھ چکے ہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر آپ نے محسوس کر دیا اس قسم کے نوجوان میں سے عقل مندی، تو عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنا فائدہ اور نقصان سمجھ سکتا ہو۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو بلوغ کے متصلاً دے دے انہیں ان کا مال۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دے ان کو ان کا مال، کیونکہ آپ نے اس کو ٹیسٹ میں ڈالا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ اپنا نفع اور نقصان جان چکا ہے اور اب وہ بالغ ہے، تو دے دے ان کو ان کا مال، کیونکہ وہ مال ان کا اپنا مال ہے۔ اب آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اپنا پوزیشن برقرار رکھیں۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھائیے یتیموں کے مال کو غیر ضروری طور پر اور نہ بلا روک ٹوک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اپنا مال ہوتا تو کتنا سوچتا کہ آج دال سے گزارا کریں گے، اب یتیموں کا مال ہے، آپ اس کا سپرویژن کر رہے ہیں تو لمٹ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھائیے یتیموں کے مال کو غیر ضروری طور پر اور نہ بلا روک ٹوک۔ أَن يَكْبَرُوا، تو یہاں ایک لفظ ہڈن کہ مخافت أن يكبروا فيطلبونكم، اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہوں گے، آپ کہہ رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بڑے ہوں گے تو آپ کے گلے پڑ جائیں گے کہ چچا جان، ابا جی نے تو اتنا مال چھوڑ دیا تھا، چچا جان آپ نے اس کا کیا کیا۔ أَن يَكْبَرُوا، کہ یہ بڑے ہوں گے تو گلے پڑ جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا بس چلتا ہے تو یتیم کی مال کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، خدا کے لیے اس کو پروٹیکٹ کرتے رہیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور وہ گارڈین جو خود مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ دامن بچا کے رہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ فَلْيَجْتَنِبْ مِنْ أَكْلِ مَالِهِ، وہ دامن بچا کے رہے، وہ یتیم کے مال سے اجتناب کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ گارڈین جو فقیر ہے تو وہ یتیم کے مال سے کھاتے رہیں مگر معروف طریقے سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب آپ ہینڈڈ اوور کریں گے یتیموں کو ان کے اموال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے تاریکے میں نہ دیں، جس دن آپ ان کو مال حوالے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 گواہوں کا بندوبست ضرور کرے کہ کل آپ کے گلے میں نہ پڑ جائے کہ ابا جی نے اتنے پیسے چھوڑ دیے تھے، آپ نے مجھے نہیں دے، مکر جائیں گے آپ وہ۔
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو آپ گواہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو آپ ضرور گواہوں کا بندوبست کریں، کیونکہ اگر وہ مکر گئے تو آپ کا گواہ ہوگا۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جب آپ ہینڈ اوور کریں گے یتیموں کو ان کے اموال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو دو گواہوں کا بندوبست ضرور کریں گے۔ کل آپ کے گلے نہ پڑ جائے کہ ابا جی نے اتنے پیسے چھوڑ دیے تھے، آپ نے مجھے نہیں دیے، مکر جائیں تو آپ کا گواہ ہوگا نہیں، تو لوگ بھی کہیں گے کہ سارا مال آپ نے کھا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ مال ہینڈ اوور کریں تو گواہوں کا بندوبست ضرور کریں۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ پکڑے ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کافی ہے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے والا، اکاؤنٹنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی ہیرا پھیری کر دی تو اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة یا رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔